السلام علیکم. میں شاندار وطن کے باشعور عوام سے آج کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج وطن عزیز کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی کمپلیکیٹڈ اور ٹپیکل اور کرٹیکل قسم کی ہو چکی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ملک انتشار کی جانب بڑھ رہا ہے، جس کا اظہار کل ہمارے ملک کے ڈیفنس کے اداروں کے سربراہوں نے بھی کیا ہے. کل ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. ان کے پریس کانفرنس کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے خیالات کو جو انہوں نے دیے ہیں، قوم کے سامنے رکھے ہیں، وہ جمہوریت کے لیے ایک نیک شگون ہے. لہٰذا ہم اپنی اداروں کی ڈیفنس کے جو ادارے ہیں ان کی سوچ کو ویلکم کرتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ ایک بہترین سوچ ہے اور ہم ان کے ساتھ ہیں. اگر ملک میں جو صورتحال ہے اس کا اگر تھوڑا سا ایک سرسری سا جائزہ لیں تو پاکستان کی سیاست یا پاکستان کی جو ہسٹری ہے وہ بہت بڑے المیوں سے ہمیشہ دوچار رہی ہے. ہم نے بہت بڑے المیے دیکھے ہیں، اور ابھی جو یہ اپوزیشن لانگ مارچ کی سیاست کر رہی ہے تو یہ بھی ایک ہماری تاریخ کا حصہ ہے کہ بہت سارے لانگ مارچز ہوئے ہیں اور ہر پارٹیوں نے تقریباً لانگ مارچ کیے ہیں. لیکن سوچنے کی بات ہے کہ آخر ان لانگ مارچوں سے یا جو مطالبات ہیں اپوزیشن کے اس سے ہونا کیا ہے. میں صرف کچھ وقت قبل از وقت نام کیا ہے انتخابات کرانے سے، الیکشن کرانے سے ملک کے مسائل حل ہو جائیں گے. الیکشن تو ہوتے رہتے ہیں. یہ ڈیموکریسی جو بڑی مشکلوں سے پاکستان میں بحال ہوئی ہے اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے. اگر کسی کو کوئی اختلاف ہے تو میں کہتا ہوں کہ آپ آئیں مذاکرات کے ٹیبل کے اوپر. ڈیموکریسی ہمیں یہی سکھاتی ہے، انسانی وزڈم نے، انسان کے فہم نے، انسان کی سمجھ نے جو سب سے بہترین جو ہے فارم آف گورنمنٹ جو دیا ہے وہ ڈیموکریسی ہے. کیونکہ پہلے جو انسانی تاریخ میں حکومت کی تبدیلیاں ہوتی تھی وہ قتل و غارت کے ذریعے سے ہوتی تھی. تو دنیا کے جو خواہ لوگ تھے انہوں نے بیٹھ کے سوچا کہ ایسا کوئی طریقہ اختیار کیا جائے کہ پرامن طریقے سے حکومت چینج ہو جائے، اور حکومت وہ حکومت جو عوام کی مرضی سے آئے اور عوام کی ہو اور عوام کے فائدے کے لیے ہو. تو اس کا نام ڈیموکریسی رکھا گیا. میں آج کہتا ہوں کہ ہم سے ماضی میں بحیثیت قوم بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں، بہت سی ٹریجڈیز کے ہم شکار ہوئے ہیں، بہت سی مشکلات کو ہم نے فیس کیا ہے. اس میں کسی ایک انسٹیٹیوشنس کا یا کسی ایک ادارے کا ہاتھ نہیں ہے، اس میں ہم سب بحیثیت قوم ذمہ دار ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم کسی ایک کے اوپر کہہ دیں نہیں ہے، لیکن ملک بہرحال سیاستدانوں کو ہی چلانا ہے، اور سیاستدان ہی کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے. اس سلسلے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کا مسئلہ الیکشن تو ہے اپنی جگہ پہ، وہ تو ٹھیک ہے ٹائم پہ ہونے چاہیے اور اس اسمبلی کو اپنا ٹائم پورا کرنا چاہیے. لیکن ہمارے سیاستدانوں کو ایک کلیکٹیو وزڈم کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ایک ٹیبل کے اوپر آنا چاہیے، اور ٹیبل ٹاسک کے تھرو اپنے جو ہے بات چیت کے ذریعے اپنے مسائل کا حل نکالنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ سیاست آخری چاہے آپ جنگیں کر لو یا انقلاب لے کے آؤ، بات پھر بھی ٹیبل ٹاکس کے اوپر ہی آ کے ختم ہوتی ہے. آج جو لانگ مارچ کا حوالہ دیتے ہیں، چائنا چیئرمین ماؤ نے جو چائنا میں لانگ مارچ کی بنیاد رکھی تھی، تو اس نے بھی جب ملک کی سالمیت کا مسئلہ آیا تو اپنے حریف کے ساتھ مذاکرات کیے تھے. وہ تو لانگ مارچ ایک حقیقی لانگ مارچ تھا، اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. لیکن ہمارے پاس اور بہت سارے مثالیں ہیں جو ہم دے سکتے ہیں. ہمارے لیے اسلام کا ہی
مثال ہے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، اب بحیثیت مسلمان کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صلح حدیبیہ میں جو کیا تھا وہ اس کی مثال کو آپ فالو کریں تو کس کنڈیشن میں کیا تھا؟ وہ اپنے شدید ترین مخالفوں سے بھی کیا تھا، کمپرومائز کی تھی، بات کی تھی، اس کے رزلٹ پھر بعد میں شاندار نکلے۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ پاکستان کے بنیادی مسائل کی طرف آئیں۔ اب یہ نعروں والی سیاست کا زمانہ گیا، اب سیاست ہوگی عوام کے جو بنیادی ایشوز ہے۔ بہت ہم گمراہ ہو چکے بھائی، عام لوگ کس طرح پریشان ہیں، آپ کو اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے۔ غریب آدمی کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، اور غریب آدمی کے لیے ہیلتھ کی فیسلٹیز نہیں ہے، غریب آدمی انتہائی نام کیا ہے تباہ ہو چکا ہے، مہنگائی کی وجہ سے ملک پورا قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو اس صورتحال میں آخر ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس بحران کو نکالیں۔ ہم ایک زرعی ملک ہوتے ہوئے ہماری بہت بڑی آبادی زراعت کے اوپر ہے، ہم ایگریکلچر میں بھی جو خود کفی نہیں ہو سکے، یہ تو بڑی سوچنے کی بات ہے۔ کرنے کے کام یہ ہیں، یہ نہیں کہ کوئی شخص آ کے حکمران بن جائے، تو یہ تو ڈیموکریسی نہیں ہوئی، یہ تو منارکی ہوئی کہ آپ کو بادشاہت کرنے کا شوق ہے تو اور بات ہے۔ جمہوریت میں خدمت کی جاتی ہے، لوگوں کے لیے فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں، اور جمہوریت اپنے ملک کو مضبوط کرتی ہے، اپنے اداروں کو مضبوط کرتی ہے۔ اس میں کسی لیڈر کی ورشپ نہیں ہوتی، کوئی پوجا نہیں ہوتی، کوئی لیڈر چاہے کتنا بڑا ہو اس کی پوجا نہیں ہوتی۔ جمہوریت میں رسپانسبلٹیز ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اس میں کچھ فریڈم ملا ہوا ہے، کچھ اظہار رائے کا حق ملا ہوا ہے، تو ساتھ میں آپ کے اوپر جو ہے آپ کی ذمہ داری بھی ہے، آپ کی ڈیوٹیز بھی ہیں، وہ بھی آپ کو پورا کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو آپ جتھے لے کے چڑھ جائیں ریاست کے اوپر اور ریاست کا اور چلنے نہ دیں، یہ ایسا نہیں ہوتا جمہوریت میں۔ ٹھیک ہے، احتجاج کا طریقہ پرامن طریقے ہوتا ہے، پروٹیسٹ ہوتا ہے، میں اس رائٹ کو مانتا ہوں، لیکن وہ ذمہ داری کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہمارے سیاستدانوں کو آج جو بھی ہیں یا جو بھی ادارے ہیں، میں ان سے اپیل کرتا ہوں مل بیٹھیں اور اپنے ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے، شاندار بنانے کے لیے ایک ایسا معاشرہ تخلیق کریں جس میں جسٹس ہو، جس میں نام کیا ہے میریٹوکریسی ہو، اور جس میں نام کیا ہے اور بھی بہت قسم کی جو بنیادی نیڈس ہیں انسان کی، اس کو پرووائڈ کرنے کا آسان ذریعہ مہیا کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو میں کہتا ہوں، اور یہ جمہوریت میں بھی غلطیاں ہوئی ہیں سیاستدانوں سے، تو ہمارے پاس تو ہر چیز میں جو اخلاقی بحران ہے۔ ایز اے لیڈر ہمیں اپنی قوم کی کریکٹر بلڈنگ کرنی چاہیے، اس کو بلڈ کرنا چاہیے اپنے لوگوں کے کریکٹر، جو کہ انتہائی خراب ہو چکا ہے۔ ہمارا معاشرہ بھی بہت پسماندہ ہو چکا ہے۔ لہٰذا میں کہتا ہوں لیڈر جو ہے فیوچر کا، اس کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھے اور اپنا رول پازیٹیو کرے۔ جو عوام کے ایشوز ہے، لائٹ کا بحران ہے، پی آئی نہیں چل رہی، ریل نہیں چل رہی ہم سے، اور جو ہمارا صرف ایک ادارہ بچا ہے ڈیفنس کا، اس کو بھی ہم اتنا متنازع بنا رہے ہیں، تو یہ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ پولیٹیشین اپنے مسئلے خود حل کریں اور پارلیمنٹ میں حل کریں۔ تو میری یہ کچھ چند گزارشیں ہیں کہ آؤ بیٹھو، پاکستان کا لیے سوچو، پاکستان کو مضبوط بناؤ، پاکستان کی ڈیفنس کی اور مضبوط بناؤ۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، یہ وطن ہے، یہ ملک ہے، یہ فوج ہے، یہ سیاستدان ہے، یہ عدلیہ ہے، یہ ہمارے جو دانشور ہیں، یہ ہمارے غریب عوام جو بھی ہیں، یہ سب اس ملک کے باشندے ہیں اور سب ملک کے خیر خواہ ہیں۔ ہم کسی کی نیتوں کے اوپر شک نہیں کرتے لیکن سسٹم ہمارا بہت خراب ہو چکا ہے، اور ہمیں مل بیٹھ کے، یہ اکیلے کسی پارٹی کا، کسی اکیلے بندے کا بس نہیں ہے، یہ ہمارا سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آؤ بیٹھو، پاکستان کو نکالو، کہ پاکستان کے کتنے قرضے بڑھ چکے ہیں، ہماری فائنینشیل پوزیشن بہت ویک ہو چکی ہے۔ ابھی ایک تو ہمارے جو نیشن میں خوشیاں بہت کم آئی ہیں، بڑی مشکل سے ابھی وزیر خارجہ نے امریکہ کے دورے کیے، IMF اور ورلڈ بینک سے جو باتیں ہوئیں، پھر اس کے بعد وزیر اعظم صاحب گئے، اور ہمارے خاص طور پہ آرمی چیف صاحب گئے، انہوں نے بڑی کوششیں کر کے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا۔ یہ ابھی بہت اچھی ایک خوشخبری تھی پاکستان کی، لیکن اس کے بعد یہی صورتحال ہو گئی ہے کہ آج پھر
ہم پھر وہ سیاسی بحران کا شکار ہو گئے. تو میں اپوزیشن سے بھی اپیل کرتا ہوں, تمام دوستوں سے اور گورنمنٹ سے بھی کہتا ہوں کہ خدا را اس سیاسی صورتحال کا پرامن حل نکالیں. الیکشن 6 مہینے آج ہو جائیں یا 6 مہینے کے بعد ہو یا 1 سال کے بعد, ٹائم پہ ہونے چاہیے اور پروسیس چاہیے. اگر آپ کو بہت جلدی ہے تو آپ آئیں ٹیبل پہ بیٹھیں. آپ کو اگر کسی کے چہرے برداشت نہیں ہے 5 سال کے لیے تو آپ اسمبلی کا ٹینئر جو ہے وہ 4 سال کا کر دیں, 3 سال کا کر دیں, لیکن آپ ڈیموکریسی کو چلنے دیں. تو یہ میری چند گزارشیں ہیں. لہذا آپ اگر ملک کو کسی سمت میں چلانے چاہتے ہیں تو لیڈر واحد کائنات کا ایک ہے, وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کو فالو کرو, اس کی جو بایوگرافی ہے اسے آپ پڑھیں, اس پہ عمل کریں تو انشاءاللہ پاکستان بہت جلد ان تمام بحرانوں پہ قابو پا